ان راتوں میں سے ایک ہے کہ جس نے اس رات کو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو مردہ نہ کرے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ چاند والی جو رات ہے نا، چاند رات، یہ بڑی عظمت والی رات ہوتی ہے۔ بہرحال وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات۔ اب ایک مہینہ آپ نے عبادت کی، چاند رات میں اللہ تعالیٰ نے اجرت عطا فرما دی، تو عید کیوں آتی ہے؟ عید اس لیے آتی ہے کہ جب تمہیں مزدوری مکمل مل گئی، تمہاری امید سے زیادہ مل گئی، تو اب خوشی مناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرو۔ جس منعم نے، جس احسان کرنے والے نے، جس رب العالمین نے تمہیں اتنا بڑا اجر دیا، اتنا احسان کیا، اب اس کا شکر تو ادا کرو۔ اس لیے ہم یہ 2 رکعت نماز عید پڑھتے ہیں۔ عید کے معنی ہی ہوتے ہیں خوشی، یہ خوشی والی نماز ہوتی ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا، اب خوشی میں ہمارے شکرانے کو بھی قبول فرما لے۔ تو یہ ہے اس کا پورا فلسفہ کہ رمضان اور لیلۃ الجائزہ اور یوم العید کیا ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوا۔ آپ دیکھیں، شیطان 1 مہینے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، 1 مہینے تک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اب وہ کھول دیا گیا، اسے موقع ملا۔ لیکن میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ شیطان تو زنجیروں سے آزاد ہوا، اس کا کام تو بہکانا پہلے بھی تھا، آج بھی وہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ کرے گا۔ مگر یہ اللہ کے بندے جیسے ہی عید کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ کس چیز سے آزاد ہوتے ہیں کہ بالکل سیدھے گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ کوئی سنیما ہال کی طرف جاتا ہے، کوئی کلبوں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی گناہوں کے اور اڈوں کی طرف بھاگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہی قید تھے اور یہ قید سے آزاد ہوئے، اب سیدھے گناہوں کی طرف بھاگ رہے۔ اللہ کے بندوں، شرم کرو، حیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزتیں تمہیں عطا فرمائیں۔ جو تم سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، جو تم سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں تمہاری تعریف کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ 1 مہینہ مسلمان اللہ والا بن کر کے گزارتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، اگر ہم پورے سال اللہ والے بن کے گزاریں تو یہ ساری کائنات ہمارا احترام کرے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عزت صرف اسلام میں ہے، اور ایسی عزت کہ اپنے تو عزت کرتے ہی ہیں، الحمدللہ اللہ غیروں سے بھی عزت کراتا ہے، وہ بھی احترام کرتے ہیں۔ تو جس بنیاد پر اللہ نے یہ عزت دی وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ روزے ہیں، وہ پاکیزگی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سچائی ہے، صدقات و خیرات ہیں، نیکیاں ہیں، سچ بولنا ہے، حلال کمانا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، انسانوں کے ساتھ انسانیت کا مظاہرہ کرنا ہے، غریبوں مسکینوں بیواؤں کے اوپر رحم کرنا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو دنیا میں کوئی بھی کسی دھرم کا ہو وہ اسے عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو جب 1 مہینہ آپ نے ایسی زندگی گزاری تو صرف روزہ ہی گیا ہے، رمضان کا مہینہ ہی گیا ہے، اللہ نے آپ کے ایمان میں جو روشنی پیدا فرمائی، جو چمک پیدا فرمائی، جو آپ کے باطن میں اجالا پیدا فرمایا، آپ اس اجالے کی روشنی کو پورے سال باقی رکھیں، بلکہ پوری زندگی باقی رکھیں۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے رمضان گیا تو ظہر کی جماعت سے لوگ چلے گئے، عصر کی جماعت سے لوگ چلے گئے، مغرب کی جماعت سے لوگ چلے گئے، اور پھر آپ دیکھیں گناہ کے اڈوں پہ بھیڑ ایسی لگتی ہے جیسے آپ رمضان میں مسجدوں میں آ کے بھیڑ لگاتے تھے، اب آپ گناہ کے اڈوں پہ بھیڑ لگا رہے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی
ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی خوشیاں حقیقت میں تبھی خوشیاں ہیں جب ہمارا رب ہم سے خوش رہے۔ جب ہمارا رب ہم سے خوش رہے تو سمجھو کہ یہ خوشیاں ہمارے لیے واقعی خوشیاں ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو انعامات فرمائے ہیں، اگر ہم نے اسے سنبھالا ہوتا تو جس طرح ہم 1000 سال تک اس دنیا میں ایک قائد بن کر کے دنیا کی قیادت کرتے رہے، سرپرست بن کر کے رہے اور ساری دنیا کے تمام معاملات ہماری طرف آتے تھے، تعلیم سے لے کر کے صنعت تک، سیاست سے لے کر کے تجارت تک، تمام معاملات مسلمانوں کے ارد گرد گھومتے رہے۔ 1000 سال کی تاریخ بڑی شاندار گزری ہے، مگر پھر مسلمان دنیا کی لالچ کی طرف، اللہ سے دوری، دین سے دوری، علماء سے دوری کی طرف بڑھا، دنیا کی طرف مست ہوتا چلا اور پھر اس کی عزتیں خاک میں ملتی چلی گئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بات اور آپ اچھی طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جو عزت ہمیں دی تھی ہمیں وہ واپس مل سکتی ہے، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کسی کی طرف توجہ کب کرتے ہیں؟ آپ اپنے سماج میں غور کریں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایسی قوم بتایا جو ہر معاملے میں دنیا کی ضرورت ہے۔ اخلاق دنیا کو ہم نے دیا ہے، سود سے پاک تجارت دنیا کو ہم نے دیا ہے، سچائی کیا چیز ہے یہ دنیا کو ہم نے بتایا، پاکیزگی کیا ہے یہ دنیا کو ہم نے بتایا، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، انسانوں کے ساتھ انسانیت کیا ہوتی ہے یہ ہم نے بتایا۔ ساری اچھائیوں کا نام، اگر ان اچھائیوں کو سمیٹ لیا جائے تو اسی کا نام اسلام ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام نے دنیا کو بتایا اچھائیاں کیا ہیں، اور اچھائیاں ہمیشہ دنیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر آپ ذرا سوچئے، اپنے سماج میں غور کیجئے کہ ہماری وقت کیوں ختم ہوئی، وجہ کیا ہے؟ آج ساری دنیا کا آپ جائزہ لیں، ہم حاشیے پہ کھڑے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہیں، لوگوں کے دھاروں میں ہم شامل نہیں، تجارت کے دھارے میں شامل نہیں، بزنس کے دھارے میں شامل نہیں، سیاست کے معاملات میں، ملک کی حالات کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں، اپنا پرسنٹیج نکال لیں، آپ کہیں بالکل زیرو ہیں، کہیں بہت ہی کم ہے۔ آبادی اپنی دیکھ لیں، آپ اپنی تعلیمی ترقی دیکھ لیں، اپنی تجارت دیکھ لیں، اپنا کاروبار دیکھ لیں، اور سیاست میں حصہ داری دیکھ لیں، ملازمتوں میں حصہ داری دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی آبادی دنیا میں کتنی ہے اور دنیا کے ترقیاتی کاموں میں آپ کا پرسنٹ کتنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بڑی عام سی بات ہے، آپ اسے سمجھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم یا دنیا کا کوئی بھی انسان کو چھوڑو، ہم کسی چیز کو بھی تبھی بھر نگاہ دیکھتے ہیں، تبھی چھوتے ہیں، تبھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جب ہماری اس کی طرف ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہماری ضرورت نہ ہو تو گھر میں بہت ساری چیزیں بیکار پڑی رہتی ہیں، ہم اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ فریج کو بار بار کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ ہمیں ٹھنڈا پانی اس میں سے پینا ہے تو فریج کھولنا۔ الماری کو بار بار کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ ہمیں کپڑے نکالنے، ہماری ضرورت ہے تو ہم الماری کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ ہم اپنی تجوریوں کو بار بار کیوں کھولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیسے اس میں رکھیں، ہماری ضرورت ہے اس لیے ہمیں اس کی طرف آنا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی ہمارے سماج میں، ہماری زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، انسان اسی کی طرف بڑھتا ہے، اور جو ہماری ضرورت پوری نہ کرے ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں بھئی کباڑی کو بلاؤ، اس کو باہر کرو، یہ بیڈ خراب ہو گیا، یہ کرسی ٹوٹ گئی، یہ پلنگ ٹوٹ گیا، یہ گدا پھٹ گیا، یہ فلاں چیز خراب ہو گئی۔ ہم سامان کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جو سامان
ہماری ضرورت پوری نہ کرے، جو سامان ہمارے ضرورت کے لائق نہ ہو، ہم اسے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، اسے چھونا پسند نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتے، اس کی بات تک نہیں کرتے، تو یہ بتاؤ کہ جو قوم دنیا کی ضرورت پوری نہ کرے، جو قوم دنیا کے کسی کام نہ آئے، دنیا اسے کیوں عزت دے گی؟ دنیا اس کی طرف توجہ کیوں دے گی؟ دنیا اس کی طرف اسے اپنا قائد کیوں مانے گی؟ دنیا اس کی طرف کیوں بڑھے گی؟ یہ آپ اس سوال کو اپنے ذہن میں لائیں۔ 1922 میں، یہ 2024 چل رہا ہے، 2024، 1922 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ پوری دنیا میں ایک واحد خلافت تھی جس کا خاتمہ 1922 میں ہو گیا۔ آپ بھارت کی بات کریں، 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے جھنڈے تلے جنگ آزادی لڑی گئی، اور وہ جنگ آزادی کچھ غداروں کی وجہ سے فیل ہوئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں بھی شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اگر تاریخ کا جائزہ لیں گے تو پوری دنیا میں 1922 کے بعد آپ کو کئی خلافت نظر نہیں آئی۔ آپ کو آج جو مسلم ممالک نظر آتے ہیں، یہ بادشاہ ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو بادشاہ لکھتے بھی ہیں، نہ یہ خلیفہ ہے، نہ یہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں، اور نہ یہ حقیقت میں ہے۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد بحیثیت قوم ہم نے دنیا کو کیا دیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ بحیثیت فرد نہیں، ایک انسان نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، ایک مسلمان بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، ایک مسلمان بہت بڑا پروفیسر بن گیا، ایک مسلمان بہت بڑا سائنسداں بن گیا، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ بحیثیت قوم اپنے پرسنٹ کو دیکھیے اور دنیا کی دوسری قوموں کے پرسنٹ کو دیکھیے۔ یہودی دنیا میں کتنے ہیں؟ ان کے پرسنٹ کے حساب سے انہوں نے دنیا کی ترقی میں اپنے آپ کو کتنے لوگوں کو دیا، کتنے افراد آئے۔ کرسچنز دنیا میں کتنے ہیں؟ ان کے پرسنٹ کے حساب سے دنیا کی ترقی میں ان کا رول کتنا رہا۔ بحیثیت قوم مسلمان دنیا کے لیے کتنی ضرورت بن کر کے آئے۔ ہم نے کتنے سائنسداں دیے دنیا کو، اپنی آبادی کے اعتبار سے کتنے ڈاکٹرز دیے ہیں، ہم نے کتنے انجینئرز دیے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز کتنے افراد دیے ہیں، کتنے سائنسداں دیے، کتنے سیاسی رہنما دیے۔ حالت یہ ہے پورے ملک کے اندر آج ہمارا کوئی ایک ایسا مسلم لیڈر نہیں ہے جس پر پوری قوم کو اعتماد ہو۔ ارے بولو، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ ہماری حالت ہے۔ آپ اگر دنیا کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو یہ سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے کہ جو سامان گھر میں آپ کی ضرورت پوری نہ کرے وہ گھر سے باہر جاتا ہے۔ تو جو قوم دنیا کی ضرورت پوری نہ کرے، دنیا بیوقوف نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ کو اپنے سر کا تاج تسلیم کر لے گی۔ نہیں، اس دنیا میں جینا ہے، اس دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا ہے، فخر کے ساتھ جینا ہے، اور دنیا کا قائد بن کر کے جینا ہے تو دنیا کی ضرورت بن کر کے دکھاؤ۔ جب تک آپ دنیا کی ضرورت نہیں بنیں گے کوئی آپ کے پیچھے نہیں چلے گا، کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ بیکار چیزوں کی طرح اسے گھر سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہماری شروعات، ہماری پہچان، ہمارا پہلا لفظ، ہماری شریعت کا پہلا لفظ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ ہماری شروعات ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہیں سے ہماری ابتدا ہوتی ہے۔ یہ نزول قرآن میں سب سے پہلی آیت ہے جو ہمارے پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی نے وہ معجزہ دکھایا تعلیم کے میدان میں
कि इस तरक्की के मैदान में भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं दिखा सकी। आज जबकि ऑनलाइन तालीम हो रही है, अल्लाह के नबी ने सिर्फ 23 साल के अंदर 1,24,000 सहाबा को ऐसा पढ़ाया कि उन्होंने आधी दुनिया पर इस्लाम की सियासत के झंडे गाड़ दिए। दुनिया हमारी मुट्ठी में थी, हमारे कब्जे में थी। ये अल्लाह के नबी की तालीम, उनकी तरबियत और उनके तरीके की बरकत थी। हर चीज दुनिया ने हमसे सीखी है, हर चीज। वादा पूरा करना हमारे नबी ने बताया कि वो मुसलमान नहीं जो अपने वादे को पूरा ना करे। आज आप देख लें, भरोसा नहीं करती दुनिया आपके ऊपर, इसलिए कि आप नबी से आपने बेवफाई की। दुनिया कभी आपको अपना कायद नहीं मानेगी। आप देखें, सारे कारोबार का दारोमदार, सारी तजारत का दारोमदार किस पर है? भरोसे पर, एतमाद पर। इंसान करोड़ों छोड़ देता है किसी के पास, गैरों के पास छोड़ देता है करोड़ों। क्यों? उसकी जुबान पर भरोसा है। शर्म नहीं आती हमें? शर्म नहीं आती? हम मुसलमान होकर गैरों पे भरोसा कर सकते हैं, मगर हम खुद अपने लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी ने जो तालीम दी थी, हम उस तालीम पर बाकी नहीं रहे। याद रखें, मिट जाओगे दुनिया से अगर मोहम्मद अरबी की क़यादत को कबूल करके फिर उनके पीछे वापस नहीं आओगे। अगर उनकी तालीमात में अपनी जिंदगी के रोशन मुस्तकबिल को तलाश न कर सको तो दुनिया तुम्हें हाशिए पे नहीं बल्कि फना कर देगी। इज्जत वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता फरमाई। इज्जत और सरबलंदी और हमारी क़यादत इसी में है कि हम सही मानों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम बन जाएं। एक जात के गुलाम बन जाओ, सारी कायनात के इमाम बन जाओ। एक जात के गुलाम बन जाओ और पक्के गुलाम, सच्चे गुलाम, बिकाऊ गुलाम, ऐसा गुलाम कि आका की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं। हमारी अक्ल में आए ना आए, नफा हो नुकसान हो, क्या आता है क्या जाता हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ मुस्तफ़ा के दरबार को जानते हैं, सिर्फ मुस्तफ़ा के फरमान को जानते हैं। ऐसे पक्के गुलाम बन जाओ, जिस दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बन जाओगे, सारी दुनिया के सच्चे इमाम बन जाओगे। यही तारीख रही है, यही सच्चाई है, यही हिस्ट्री है, यही कहानी है और यही दुनिया के सामने हमने 1000 साल की तारीख में पेश करके दिखाया है। आज लोग कहते हैं कि ये तालीम दुनिया के साथ नहीं चल सकती। 1000 साल तक हमने इसी तालीम की बुनियाद पर दुनिया पर हुकूमत की है। बोलो भाई, इसी तालीम की वजह से मेरे दीन में किसी चीज की कमी नहीं। कमी हमारी जात में है, हम अपनी कमी को दूर नहीं कर पाते और दीन की तरफ उंगलियां उठाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मुसलमानों होश के नाखून लो, खुदा के वास्ते अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे वादों पे भरोसा करो। आप हलाल कमाई के लिए दिन रात एक कर दो, खूब मेहनत करके कमाओ, खूब पैसे कमाओ। अगर आपकी ये नीयत है कि अल्लाह मुझे खूब बरकत दे, हलाल कमाई में मेहनत करो ताकि आपका कारोबार बढ़ेगा। 100, 150, 200 लोग आपके हाथ के नीचे काम करके अपने घर का चूल्हा जला सकेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा एक एक सेकंड जो मेहनत का गुजरेगा ये अल्लाह की इबादत होगी। बात समझ में आई? नियतों पे हर चीज का दारो मदार है। हलाल कमाइए, तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़िए, तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़िए, तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़िए। हमारे अल्फाज को समझने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाइए, मगर अपने घर को मदरसा बना लीजिए। अपने घर को मदरसा बनाइए। माँ कुरान पढ़े, बाप कुरान पढ़े, घर में नमाजें हों, घर में नबी का जिक्र हो, वही घर तो मदरसा है, वही घर मदरसा है। अपने हर घर को मदरसा बनाइए। अपने बच्चों को ऐसा इस्लामी माहौल दीजिए कि आखिरी सांस तक उनके ऊपर सिर्फ एक ही रंग रहे और उस रंग का नाम इस्लाम है।
صرف اسلام ان کے اوپر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اخلاق سے پیش آئیے۔ سختی، جھگڑے، گالی گلوچ، فساد، لڑائی، مار پیٹ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں، اور نہ آج تک اس سے کوئی مسئلہ حل ہوا۔ اس لیے پیار سے اپنے معاملات کو نپٹائیے، مل بیٹھ کر کے بات کیجیے، اور صرف ایک چیز کو اپنا حاکم بنائیے، وہ ہے نبی کی شریعت۔ نبی کی شریعت کو حاکم بنائیے، نبی کی شریعت کے مطابق ہر شخص فیصلے کو قبول کرے، چاہے اس کا نقصان ہو چاہے اس کا نفع ہو، تو انشاءاللہ ہم خوش رہیں گے، ہماری زندگی اچھی گزرے گی، ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، ہمارے بچوں کی تعلیم بہتر ہوگی، ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی عقلوں پہ کے ذریعے سے اپنے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایمان میں مضبوطی لائیے، اپنی عقلوں کا استعمال کیجئے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیے، حلال کمائی کی طرف سبقت کیجئے، خوب محنت سے کمائیے، اخلاق سے پیش آئیے، اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائیے، اچھے اخلاق و کردار کی زندگی گزاریے، لوگوں کے ساتھ پیار بانٹیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو بڑی خوبصورت بنا دے گا، صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت بھی آپ کی بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔